بیشتر پوڈ کاسٹ میں آپ چاولوں کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر بھی کیا، نقصان بھی دیتے ہیں، سارا کچھ جو بھی ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گی کوئی نہیں 3 فائدے ہیں اس کے، کچھ فائدے بھی تو بتائیں نا لوگوں کو، وہ کس طرح سے استعمال کریں چاول کا کہ ان کو فائدے ملے. 3 فائدے ہیں چاولوں کے. بر صغیر پاک و ہند کے دور میں ایک مسجد کے اندر ایک امام جو تھے نا، وہ جمعہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا سامنے لوگ سو رہے ہیں، کچھ بیچ میں اونگنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند آ سکتی ہے وہاں بیٹھے ہوئے. تو اس نے کہا بات سنو، جو جاگ رہے ہیں، جو آپ کے ارد گرد سو رہے ہیں، ان کو کون نہیں مارو، اٹھاؤ ان کو، میں آپ کو چاولوں کے فائدے بتانے لگا. یعنی وہ بات تو کوئی دین کی کر رہے تھے نا، کوئی بات اور کر رہے تھے، تو انہوں نے بیچ میں ایک ٹوسٹ کیا تھوڑا سا کہ لوگ ذرا جاگیں. تو فرض کریں اس نے ادھر کو نہیں ماری، اٹھو چاولوں کے فائدے بتانے لگے، اوئے تو بھی اٹھو. اس طرح سارے جو تھے جو سو رہے تھے بیچ میں کہیں نہ کہیں اٹھ گئے. تو انہوں نے کہا جی چاولوں کے 3 فائدے ہیں. نمبر 1، جو چاول کھاتا ہے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. کہیں جوان ہی رہتا ہوگا، اس کا مطلب لوگوں نے سوچا جوان ہی رہتا ہوگا، بڑی بات ہے. دوسرا انہوں نے کہا چاولوں کا فائدہ کہ جو چاول کھاتا ہے اس کو کبھی کتا نہیں کاٹتا. کہیں یہ بات کدھر کو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا ان کا ایک فائدہ اور رہ گیا، وہی بتاتا ہوں. چاولوں کا تیسرا فائدہ کہ جو چاول کھاتا ہے اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوتی. ایسا اتنی دیر میں نا وہ جو تھوڑا تھوڑا سو رہے تھے یا اونگ رہے تھے یا ہلکی ہلکی نیند میں تھے، مست تھے، ان کے پورے اٹھ کے بیٹھ گئے، 14 طبق روشن ہو گئے. تو ساتھ ہی اس نے دیکھا سارے ٹھیک ہو گئے. اس نے کہا ہاں میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، واقعہ کون سا سنا رہا تھا. اس نے واقعہ شروع کیا اور کہا نہیں 2-4 لوگ کھڑے ان کا گھر صاحب تیارو مول صاحب آیا دسو اڑی تسی گل کیتی ہے جو بتایا آپ نے نا، مطلب یہ اس کی وضاحت تو دے دیں کہ جو چاول کھاتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جوان ہی رہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا کیسے بوڑھا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا وہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس لیے بوڑھا ہوتا ہی نہیں. اچھا اس نے کہا وہ آپ نے کرسب یہ بھی کہا ہے کہ اس کو کتا نہیں کاٹتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چاول کھانے والے کو کتا نہیں کاٹتا؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیا لنک بنتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا جب چاول کھاتا ہے تو اس کے پٹھوں میں کمزوریاں، پٹھوں میں کھچاؤ، پھر آہستہ آہستہ جوڑوں میں دردیں، پھر جوڑ ٹیڑھے میڑے، پھر ٹانگوں پہ وزن نہیں ڈلتا، پھر کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے سہارا لے کے چلتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ گھر والے اس کو ایک ڈانگ دیتے ہیں کہ یہ ڈانگ پکڑو، سٹک پکڑو کوئی بھی، اور اس کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ چلو. تو وہ ہاتھ میں کوئی کھونڈی، چھڑی، کوئی ڈانگ، کوئی سوٹا لے کے اس کے ساتھ سہارے سے چلتا ہے. تو کہتے ہیں کتا پاگل ہے جو اس کے ہاتھ میں 6 فٹ کی ڈانگ دیکھے گا تو اس کو اس کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ تو اس کو دور سے مارے گا نا، تو سٹک سے وہ ڈرتا ہے. تو کتا اس کے پاس جائے گا ہی نہیں، کاٹے گا کیسے اس کو؟ ٹھیک ہو گیا کہ چلے مول صاحب ان کا بات سنو، آگے ٹائم تھوڑا ہے، اگلی بات جو میں نے کرنی وہ سنو، چھوڑو اس کو. کہتے نہیں سر ایک رہ گیا سوال. ان کا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جو چاول کھاتا ہے اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا ہے نا. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ اس کو کھانسی آتی ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، پھر کھانستے کھانستے دمے تک چلا جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے چیسٹ کا انفیکشن کا، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کھانستا ہی رہتا ہے. تو رات کو اگر چور آئے بھی تو کھانسی سن کے چلے، تو وہ اگر گھر کے باہر ادھر ادھر پھر رہا ہو تو پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ کوئی اندر سے آواز تو نہیں آ رہی، کسی کو جاگ تو نہیں رہا، دیوار چڑھنی ہے، پھیلانگنا ہے، یا دروازے سے چڑھنا ہے، کہیں سے بھی کچھ کرنا ہے. تو اگر کوئی آواز نہیں آ رہی تو پھر تو وہ ٹرائی کرے گا. اور اگر وہ نہیں، ادھر بندہ کوئی کھانستا ہے، ادھر کوئی کھانس رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی جاگ رہا ہے. تو کہتا نہ وہ جائے گا، وہ کہتا چھوڑ جاگتا ہے بس ٹھیک ہے، ضرور شور مچانا ہے. یہ اس نے ایک چور چور کی آواز لگانی ہے، آدھا پنڈ اٹھ کے میرے پیچھے دوڑ پڑے گا. تو اس لیے کہتا ہے جی وہ چوری نہیں ہوتی. تو یہ 3 فائدے اس نے بتائے تھے، میں نے آپ کی نظر کر دی. مطلب یہ ابھی بھی فائدے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے نقصان ہے اگر سمجھ لے کوئی. تو اب خاص طور پہ آرسینک بہت آ چکا ہوا ہے چاول میں، یعنی اس کی وہ جو ہے نا ایک تو کھاد
اور دوسرا جو اس کے سپرے ہو رہے ہیں نا اوپر اس کے بار بار وہ نقصان دہ. اچھا ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ جو سپرے وغیرہ جتنے کر رہے ہیں نا, کاشتکاروں کے لیے ایک مشورہ ہے, کیا آزما کے دیکھ لیں. لیکن ایمان پہ بات آئے گی, سیلاب آ جائے نا, اچانک کوئی آفت آ جائے, سیلاب بھی ایک آفت ہے نا, آ گئی اگر فرض کریں وہ بارشیں بہت زیادہ ہو گئی تو ہماری فصل تباہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, خراب ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی. کیا کر لیا ہماری, اگر ہم نے فرض کریں ہم سوچتے ہیں ہم کھاد نہیں لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا, سپرے نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, سوچتے ہیں نا. تو ہم نے کھادیں بھی لگائیں, ہم نے سپرے بھی کیے, سیلاب آیا, ساری فصلوں کو کیا کیا, اس تباہ و برباد ہو گئی نا. کاشتکاروں کے لیے ایک مشورہ ہے کیا کہ یہ کھاد لگانا اور اس کے اوپر سپرے کرنا چھوڑ دیں, کیڑے مار کے, جی یہ مطلب سپرے کریں گے تو فلانی سنڈی نہیں پیدا ہوگی, فلانے کیڑے نہیں پیدا ہوں گے, فصل خراب نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ, جن کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں. سورہ رحمان اس کی تلاوت جو ہے نا وہ ڈیک یا اسپیکر ٹائپ لگائے جائیں, اور آج کل تو موبائل بڑا آسان ہے نا کہ مائک کے آگے موبائل کریں اور اس میں آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہو تو سورہ رحمان کی تلاوت فصلوں کو سنائیں. آپ اپنے کھیت میں اگر وہ آواز سنا رہے ہیں نا, لیکن وہ دوسرے کئی کھیتوں تک دور تک وہ جائے گی. باغ ہے اگر آپ کا کسی پھل کا, آپ اس میں اس کو چلا کے دیکھیں اس تلاوت کو, سورہ رحمان کو. آپ کی فصل, آپ کے لہلاتے ہوئے کھیت اور اس کا جو جھاڑ, جو فصل ہوگی, جو اس کی کاشت کریں گے آپ کی, اور جو اس کا ٹیسٹ ہوگا, وہ نہ آپ کو کھاد سے کبھی ملا نہ آپ کو سپرے سے ملا, اور کسی طرح کی کوئی سنڈی, کوئی مسئلہ, کوئی نقصان اس کو ممکن ہے ہو جائے گا کبھی بھی نہیں. میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ سورہ رحمان کی تلاوت اپنے سرانے لگا کے سنا کریں, خاص طور پہ جو میرے پاس کینسر پیشنٹس ہیں, جو میرے پاس کڈنی فیلیئرز کے پیشنٹ ہیں, یا کسی بھی طرح کے جو زیادہ بگڑے ہوئے قسم کے کیسز, جو بہت زیادہ بیماریوں میں گھر چکے ہوئے ہیں, ان کو آپ کو ایسی شفا دیتا ہے نا یہ کلام اللہ کا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث نبوی ہے, اور اس حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ جی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیے گا, ان میں شفا ہے, الاصل والقرآن. اصل کہتے ہیں شہد کو عربی میں, اور قرآن یعنی شہد اور قرآن. اور قرآن کے اندر یہ ایک آیت ہمیں ملتی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے, اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے.